ناظرین السلام علیکم، میں ہوں اعظم شرقی اور آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن کا خاص پروگرام پولیٹیکل اویرنیس۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے یو پی الیکشن کے بارے میں کہ کس طرح مسلمانوں کا ووٹ فیصد بڑھے، ایسی کون سی حکمت عملی اختیار کی جائے کہ مسلمانوں کا ووٹ 100% ہو، اور پھر یو پی کے مختلف اضلاع میں مسلمانوں کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے ہر پروگرام کی اطلاع آپ کو پہنچتی رہے۔ ناظرین، ملک کے معروف ملی دانشور اور تجزیہ نگار ڈاکٹر ظفر محمود صاحب نے یو پی الیکشن کے بارے میں ایک زبردست تجزیاتی تحریر لکھی ہے جس میں انہوں نے 100% ووٹنگ کے بارے میں حکمت عملی کی نشاندہی کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی اس تجویز پر مسلمانوں کو ضرور غور کرنا چاہیے، تو آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی یہ تجزیاتی تحریر۔ یو پی اسمبلی میں انتخابات سر پر آ گئے ہیں، ملت کو اپنی آئینی اور سماجی ذمہ داری اس بار ضرور پوری کرنی ہے۔ کیرانہ شاملی میں مردم شماری کے مطابق مسلم آبادی 63% ہے، پھر بھی 1957 سے اب تک منعقد 16 انتخابات میں سے صرف 5 میں ہی وہاں سے ملت اپنا نمائندہ اسمبلی بھیج سکی ہے۔ 2012 کے اسمبلی الیکشن میں بھی ملت وہاں سے اپنا نمائندہ نہیں چن سکی کیونکہ اس کے ووٹ صوبے کی 2 سیکولر پارٹیوں کے درمیان تقسیم ہو گئے۔ ایسا اس وجہ سے ہوا کہ ملت کے مقامی سمجھدار لوگوں نے توجہ نہیں کی اور یکجہتی پیدا کرنے کے لیے اپنا وقت نہ لگا کے اپنے ووٹ کی اہمیت کو ضائع کر دیا۔ بعد میں 2014 میں وہاں درمیانی مدت کا انتخاب ہوا جس میں حالات بہتر ہو سکے۔ امید ہے کہ 2017 کے الیکشن میں ہم اپنا ملی اور دستوری فریضہ پوری طرح نبھائیں گے۔ یہی حال مراد آباد کے ٹھاکر دوارہ میں ہوا، جبکہ وہاں ملی آبادی 52% ہے۔ وہاں سے بھی پچھلے 17 انتخابات میں سے صرف 6 دفعہ ہی ملت اپنا نمائندہ ایوان میں بھیج سکی ہے۔ 2012 میں وہاں بھی ہم محو غفلت رہے اور پھر 2014 کے درمیانی مدت کے انتخاب میں ہی سدھار ہو سکا۔ اب تو ہمیں ہمیشہ کے لیے سبق لینا ہی چاہیے۔ ضلع غازی آباد کے صاحب آباد اسمبلی حلقے میں بھی ہماری آبادی 50% ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنا دستوری حق نہیں جتا پاتے ہیں۔ خدارا اب تو جاگ جائیے اور سوچ سمجھ کر آپسی گفت و شنید کے ذریعے اتفاق رائے قائم کیجیے۔ بہرائچ کے قیصر گنج کی داستان بھی عجیب ہی ہے۔ وہاں بھی مسلم آبادی 45% ہے، جس میں سے آدھے سے زیادہ لوگ 2012 کے الیکشن میں ووٹ دینے آئے ہی نہیں۔ عزیزوں، کیوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہو؟ اب کی بار 100% ووٹ پڑنا چاہیے اور پہلے ہی سے وہاں کے سمجھدار اور بے لوث ملی افراد غور و فکر کر کے اتحاد قائم کریں۔ یہی المیہ سہارنپور شہر کا بھی ہے، وہاں کی بھی ملی طاقت 45% ہے، لیکن وہاں بھی غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ پورے صوبے کے لوگوں کو جاگنا ہوگا اور چوکنا رہنا ہوگا۔ میرٹھ کے 4 انتخابی حلقوں میں میرٹھ خاص، میرٹھ کینٹ، میرٹھ جنوبی اور سردھنا میں سب جگہ افراد ملت اپنی اہمیت کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ان سب انتخابی حلقوں میں ملی ووٹ 1/3 سے زیادہ ہے۔ اگر اتحاد ہو جائے تو آپ کا ہی نمائندہ چاروں جگہ سے منتخب ہوگا۔ متحرک ہو جائیے، اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے کوشاں ہو جائیے، نتیجہ ضرور اچھا ہی رہے گا۔ بجنور شہر، ضلع بجنور کا نورپور، بریلی شہر، بریلی کینٹ، بھوجی پورہ، انولا، شاہجہاں پور اور فیروز آباد میں سے ہر انتخابی حلقے میں مسلم آبادی 1/4 سے 1/3 کے درمیان ہے۔ یاد رکھیے، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ اب ذرا دارالسلطنت کی طرف رخ کرتے ہیں۔ لیجئے، یہاں تو چراغ تلے اندھیرا ہے۔ پورے ضلع میں مسلم آبادی 1/4 سے زائد ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھار اکا دکا ہی ملی نمائندہ نظر آتا ہے، جبکہ یہاں کے ہر انتخابی حلقے میں ہر چوتھا نمائندہ مسلمان ہونا چاہیے۔ فی الحال اپنا تجزیاتی سفر جاری رکھیں۔ صوبے کے پورب میں گھنسیاری اور اترولہ دونوں ضلع برلامپور میں مسلم آبادی 45% ہے۔ وہاں بھی اپنا حق لینے اور برقرار رکھنے کے لیے ملت کے مقامی خواتین و حضرات کو تگ و دو کرنی چاہیے۔ قریب کے ضلع فیض آباد میں انتخابی حلقہ رودولی لگا ہوا ہے، وہاں بھی مسلم ووٹ 1/3 ہے، لیکن نمائندگی ندارد اہل رودولی کے لیے بھی جہان مکافات آن پڑا ہے۔ دوسری سمت میں بڑھتے ہیں تو ضلع کانپور کی گووند نگر اسمبلی نشست، ضلع کشی نگر کی فاضل
نگر سیٹ اور سدھارتھ نگر کی بنسی سیٹ اور گونڈا کی کٹرا بازار کے علاوہ بنارس شمالی، بنارس کینٹ اور بنارس جنوبی میں ملت کے افراد کو فوری طور پر متحرک ہو جانا چاہیے تاکہ انہیں آنے والے الیکشن میں اپنا کھویا ہوا وقار واپس مل جائے۔ خوشائند ہے کہ پچھلے اسمبلی الیکشن 2012 میں ضلع مظفر نگر کے بڈھانا اور میراپور، ضلع بدایوں میں بلال، ضلع سدھارتھ نگر کے ڈومریا گنج اور ضلع بجنور کے چاندپور میں افراد ملت نے مثالی اتحاد دکھایا تھا، جس کے لیے وہ قابل تحسین ہیں۔ لیکن دوسری طرف میرٹھ کینٹ میں 1/3 سے زائد مسلم آبادی کے باوجود کبھی بھی وہاں کی نمائندگی مسلمانوں نے نہیں کی۔ ساتھ ہی بٹھاری، جینپور، ضلع بریلی، بلاسپور، ضلع رامپور، دیوبند، بارکھیڑا، پیلی بھیت، مہداول، سنت کبیر نگر، بشونات پور، پرتاپ گڑھ، چھپرولی، گونڈا، شیخوپور، بدایوں، لکھنؤ پورب اور مہاسی بہرائچ میں 2012 کے الیکشن میں 1/3 مسلم آبادی کے باوجود نہ جیتنے والا امیدوار مسلم تھا اور نہ نمبر 2 والا۔ رودولی میں 1/3 مسلم آبادی کے باوجود مسلم امیدوار چند ووٹوں سے ہار گیا، لہذا مسلمانوں کو فوری طور پر اقبال کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے، جنبش سے زندگی جہاں کی۔ ساتھ ہی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ گزشتہ الیکشن میں جن انتخابی حلقوں میں ملت کے نمائندے جیت گئے تھے، انہیں بھی اس بار زیادہ مطمئن اور آسودہ خاطری نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ ان 5 برسوں میں یو پی کے ووٹوں میں الٹ پھیر بھی خوب ہوا ہے۔ اس لیے اس بار بھی اپنی جیت کو برقرار رکھنے کے لیے اضافی محنت کرنی ہوگی۔ اس نہج پر چلنے سے خاموش طور پر ہم اپنے ملک کی سیاسی نکیل پکڑ کے اسے سیدھے راستے پر لے جا سکتے ہیں اور ہمیں بیجا شاطرانہ فضولیات میں الجھنے سے بچے رہنا ہے۔ مثلاً ایک چینل نے قصداً مسلمانوں کو ذہنی طور پر ستانے کے لیے ایک عجیب الخلقت انسان کو کینیڈا سے امپورٹ کر کے ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ وہ شخص بے سر و پیر کی باتیں کرتا رہتا ہے اور کسی نہ کسی طرح اپنی نازیبا کلامی سے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتا رہتا ہے۔ اس کی اور اس چینل کی یہ حرکت دستور ہند کی دفعہ 51A کی صریح خلاف ورزی کی مرتکب ہے اور ان دونوں کے خلاف قانونی کارروائی کیے جانے کی ضرورت ہے۔ لیکن الیکشن میں تو ہمیں ملت کی بڑی تصویر دیکھنی ہے اور وہاں روز و شب کی ان الجھنوں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے ملی فلاح کی دیرپا تاثیر کے لیے کوشاں رہنا ہے۔ آزادی کے 70 برس بعد ہونے والے 2017 کے الیکشن میں مسلمانوں کو اب یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ آخر ہم اور کب تک اپنی نمائندگی دوسروں سے آؤٹ سورس کرواتے رہیں گے؟ کیا ہم ہی نے یہ نیکی کرتے رہنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، جبکہ ہم سچر کمیٹی کی رپورٹ اور اس کے بعد کے حالات کے ذریعے جان چکے ہیں کہ مستقل ہمارے حقوق کی پامالی ہوتی چلی آ رہی ہے۔ جان لیجئے کہ ملت میں اندرونی انتشار پیدا کرنے کی بھی چوطرفہ کوششیں چل رہی ہیں، لیکن ہم سمجھدار ہیں اور اب ہم اس خفیہ ساز باز کا شکار نہیں بنیں گے۔ ملک میں ملت کے حق میں ہمیں خوشنما انقلاب لانا ہے، اپنا کھویا ہوا دستوری مقام ہمیں واپس حاصل کرنا ہے۔ اچھی بات ہے کہ ہندوستان کے لوگ یوگا کے ذریعے یکجا کیے جا سکتے ہیں، تو نماز بھی تو انہیں جوڑ سکتی ہے۔ اگر کسی جمہوری ملک کی پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں ایک مذہب کے ماننے والے 70 سال تک اپنی نمائندگی کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کے ذریعے ہی کرواتے رہیں تو اس کو جمہوریت کی خستحالی سمجھا جانا چاہیے۔ یہ جمہوریت کی فضیلت نہیں بلکہ ایک طبقے میں غلامانہ ذہنیت کی کاشتکاری ہے۔ آئیے نشست وار حکمت عملی کے ساتھ 100% ووٹ کر کے کیوں نہ ہم اقبال کی پیش گوئی کو برابر کریں۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدوسیوں سے میں نے وہ شعر بھی ہوشیار ہوگا۔ اسی کے ساتھ اعظم شرقی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔